الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو بے شک اللہ دے اولیاء انہاں تے نہ کوئی خوف ہوندا ہے اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوندے نے۔ اج اسلامی تاریخ 11 ربیع الثانی ہے۔ اج دے دن حضور غوث اعظم محیی سنہ قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال مبارک دا دن ہے، جنہاں نوں عرف عام دے اندر ساڈے 11ویں والے پیر دے نام تو جانیا پہچانیا جاندا وے۔ آپ صرف جڑے اللہ ماشاءاللہ اج کل عوام دے ذہن وچ جی پیر او ہوندا وے جنہیں نہ شریعت پڑھی ہوئے نہ شریعت تے عمل ہوئے۔ آپ انہاں پیراں چوں نہیں سی، بلکہ آپ نے پہلے خود علم حاصل کیتا ہے، پھر اس علم نو لوگاں تے پھیلایا ہے۔ آپ نے علم تے خود عمل کیتا ہے۔ سانو صرف آپ دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے، آپ دے بلندی درجات واسطے دعا کرن دے نال نال آپ نے جڑی تعلیمات قرآن و سنت دی روشنی چ سانو پیش فرمائیاں نے، انہاں تعلیمات تے سانو عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے علم کتھوں تک حاصل کیتا؟ آپ خود فرماندے نے درست العلم حتی صرت کتبا، میں ادن تک علم حاصل کردا رہا جدن تک رب نے مینوں کتبیت دا درجہ نہیں دے دیتا۔ غوث اس تو اگلا درجہ ہے، اولیاء دے درجے نے کہ اے ولی فلاں درجے دا، اے ولی فلاں درجے دا ہے۔ غوث تو تھلے ہوندا وے کتب۔ آپ نے کہا مینوں رب نے جدن کتب بنایا نا تو میں ادن مطمئن ہویا سی، لیکن میں کہندے نے ہویا کس ذریعے کتب کہ میں علم حاصل کردا رہا، اور علم آپ نے حاصل کس طرح کیتا وے آپ اپنا واقعہ خود بیان فرماندے نے۔ آپ فرماندے نے کہ ایک دفعہ بچپن وچ میں حج دے موقع تے سی، اس دوران کہندے نے میں جڑا نا کھلی آبادی دے وچ نکل گیا، مطلب جدھر بلکہ آبادی نہیں جنگل دی طرف آپ نے کیا میں نکل گیا۔ کہندے نے ایک نا بیل جا رہا سی، میں اس بیل دے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ اس بیل نے منو مخاطب کر کے کیا اے عبد القادر ما لہذا خلقتا، تینوں اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا گیا تو میرے پیچھے لگ۔ آپ کہنے میں گھبرا کے واپس آیا تو میں دیکھیا لوکاں نو میدان عرفات وچ کھڑے نے۔ کہندے نے اس کے بعد پھر میں اپنی والدہ ماجدہ نو ذکر کیتا کہ اے معاملہ پیش آیا وے، نال ہی میں آپ دی خدمت وچ عرض کیتا حبینی للہ عز وجل وعدنی لی فی المسیر الی بغداد اشتغل بالعلم وعذور الصالحین،
کہ اے میری اماں جان تسی مینوں اللہ دی بارگاہ وچ وقف کر دیو، مینوں بغداد جان دی اجازت عطا کرو، کیوں؟ میں اتھے جا کے علم دین حاصل کراں تے نیک لوگاں دی زیارت کراں۔ آپ فرماندے نے میری والدہ نے پھر سبب پوچھیا تو میں واقعہ عرض کیتا بیل والا کہ میں بیل دے پیچھے پیچھے گیا، اس نے مینوں کہا اے عبد القادر تو اس واسطے پیدا نہیں کیتا گیا میرے پیچھے لگے۔ کہندے میری والدہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، انہاں مینوں 80 دینار جڑے نا وراثت والے انہاں چوں 40 دینار دیتے، 40 دوجے بھرا واسطے رکھ لے۔ فرماندے نے کہ میری والدہ نے مینوں نصیحت کیتی بیٹا کدی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنیا کہ ڈاکو آئے تھے، آپ نے سچ بولیا، پھر پورے دے پورا قافلہ سمیت اپنے سردار دے توبہ انہاں کیتی۔ بہرحال آپ فرماندے نے اگے چلدا چلدا ہویا کہ میری والدہ نے جس وقت مینوں الوداع کیتا سی نا تے ایک جملہ بولیا سی، انہاں کہا سی یا والدی اے میرے پتر اذهب چلا جا، فقد خرجتا ہوں اتھوں نکل جا، انک للہ عز وجل اللہ دی رضا واسطے، تے نال ہی کیا اج ماما ایک دیہڑے چھٹی نہ مدرسے دون جدن منگن تے وہ کہندیاں جی ساڈے بچے نال ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ انہوں پڑھایا تے دین جا رہا ہوندا ہے، لیکن آپ دی والدہ نے فرمایا فہذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، اے میرے پتر اج میں تیرا آخری واری چہرہ ویکھن لگی، ہن قیامت ال دیہڑی ویکھاں گی، تو جا کے دین پڑھ، پیچھے دی فکر نہیں کرنی۔ حالانکہ آپ دی والدہ اس وقت ضعیف ہو چکیاں سن، اس دے باوجود انہاں فرمایا جاؤ دین پڑھو، قیامت ال دیہڑے تواڈے چہرے نوں میں ویکھاں گی۔ یہ ایک اشارہ بھی سی، ولیہ بھی سن، سیدہ سن کہ میں اس دوران انتقال کر جانا جس وقت تو پڑھائی شروع کرنی ہے، تو اس واسطے قیامت ال دیہڑے ہونی کہ دوجے دا چہرہ ویکھاں گے۔ یہ آپ دی علم دین حاصل کرن نال لگن سی، اور آپ نے علم دین حاصل کر کے لوکاں دی تربیت کیتی، مختلف کتاباں لکھیاں۔ آپ دی کتاب فتوح الغیب اس دے اندر آپ نے ایسی ایسی تعلیم قرآن و سنت دی روشنی وچ عطا فرمائی ہے امت نو کہ تسی اس تے عمل کرو تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہاں وچوں ایک چیز میں تواڈے سامنے ذکر کرنی ہے، اج تھوڑا جہا معاملہ ہوئے نا کسے بندے تے آزمائش آ جائے، اسی رب دی بارگاہ شکوے شروع کر دینے ہیں، شکایتاں شروع کر دینے ہیں۔ آپ نے اس مضمون دا نام رکھیا، اس مقالے دا عنوان رکھیا النہی عن الشکوہ، شکوے تو رک کے رہو، شکایت تو رک کے رہو۔ آپ نے نصیحت فرمانے اتھوں تک کیا وے، آپ فرماندے نے لا تشکونا الی احد ما نزل بک من بلاء کائنا من کان صدیقا او عدوا۔ آپ فرماندے نے اے بندے تینوں جو بھی آزمائش ہے، کسے بھی اپنے دوست یار نو، کسے بھی اپنے دشمن نو اس شکایت دا ذکر نہ کریں۔ ولا تتہم من الرب عز وجل فیما فعل فیک، اور نہ ہی رب تبارک و تعالی دی بارگاہ چ جڑی تیرے تے آزمائش آئی ہے رب دے بارے کوئی گمان غلط رکھی، کوئی تہمت نہ لاویں، کوئی گیلا شکایت نہ کریں۔ اگے آپ نے فرمایا وَأَنزَلَ بِكَ مِنَ الْبَلَاءِ بل اظہر الخیر والشکر، تو کی کریں کوئی نیکی دا کام کر لیں تے رب دا پھر بھی شکر ادا کریں۔ اگے آپ نے فرمایا فَقَذِبُكَ بِإِظْهَارِكَ لِلشُّكْرِ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ عِنْدَكَ، اگر تو اپنی کم عقلی دی وجہ تھی تیرے کولے تو سمجھے کہ کوئی نعمت نہیں تے شکر کرنا جھوٹ ہے، جب کہ شکوہ سچ ہوئے تیرے ہاں، تے کہندے نے تو اس گل نو جھوٹا سمجھی کہ اے جڑا شکوہ جڑا ہے نا اے تیرے گمان دے مطابق جڑی سچی چیز ہے وہ دے نالوں اچھا نہیں ہے، بلکہ رک جانا اچھا وے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شکوہ کرنا کیوں نہیں ہے رب دی بارگاہ وچ، آپ نے فرمایا اس دی وجہ کیف یشتقی منہ عز وجل وهو ارحم الراحمین، اس بارگاہ وچ تو شکوہ کر کیویں سکنا ہے جڑی سب نالوں زیادہ رحم کر دی ہے۔ اور اگے فرمایا وخیر الحاکمین، رب دی ذات ہوئی جڑی سب نالوں بہترین فیصلہ کر دی ہے۔
پھر آپ نے فرمایا حکیم خبیر، رب حکمت والا خبر رکھنے والا، رعوف الرحیم مہربان رحم کرنے والا وے، لطیف خبیر ہر باریک تو باریک چیز دی خبر رکھنے والا ہے، باریک بین خبر رکھنے والا ہے، لطیف بعبادہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے، ولیس بظلام للعبید بندیاں تے ظلم نہیں کردا۔ اگے آپ نے فرمایا حل تتحم الوالدۃ الرحیمہ، کیا کوئی بندہ اپنی رحم کرنے والی ماں تے بھی تہمت لاندا وے؟ جے وہ بچے نو کوئی تھوڑا بہت سمجھان دے تربیت دے واسطے کچھ تھپکی سخت دے دوے تو انہیں کدی تہمت لائی ہے، بدگمانی کیتی؟ آپ کیا نہیں؟ تے اللہ عز و جل دے بارے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وے، آپ فرماندے نے اللہ ارحم بعبدہ من الوالدۃ بولدہا، کہ اللہ کریم اپنے بندے تے جس طرح ماں اپنے بچے تے مہربان ہوندے او دے تو کئی گنا، ایک روایت 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ تے ایسی مہربان ذات دی بارگاہ وچ شکوے شکایتاں کرنا یہ تیرے واسطے جائز نہیں۔ اور شکوے شکایتاں اکثر بندہ اس وقت کردا ہے جس ویلے بندے دی دینی تربیت نہ ہوئی ہوئے، انہوں حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان تے آزمائشاں مصیبتاں آمدیاں نے تے انہاں تے صبر دا حکم ہے، نہ کہ شکوے شکایتاں دا حکم ہے، لیکن وہ پتہ تاں ہی بندے نوں لگدا ہے جس ویلے دین پڑھیا ہوئے، دین سیکھیا ہوئے، دین اگے لوکاں نوں سکھایا ہوئے۔ اور آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام سیکھیا ہے، سکھایا ہے۔ آپ روزانہ درس تفسیر قرآن پاک دا دیندے سی، روزانہ حدیث پاک دا درس، فقہ دے مسائل دا درس روزانہ طلباء نوں پڑھاندے سی، مریدین دی تربیت کردے سی، کسے مرید دی خلاف شرع گل نوں آپ بالکل اچھی نظراں نال نہیں ویکھدے سی، بلکہ ظالم اگر وقت دا بادشاہ ہے تے اس دے بھی اگے آپ ڈٹ کے بول دے سی۔ آپ دی بارگاہ وچ ایک شخص کچھ تحفہ لے کے اشرفیاں وغیرہ دینار تھیلی بھری، انہیں کہا جی آپ دی بارگاہ وچ کوئی بادشاہ ٹائپ سی بندہ، آپ نے پہلے تے انکار کیتا میں نہیں لینی، جسے انہیں اصرار کیتا لو، آپ نے وہ تھیلی پکڑ کے نا ہاتھ وچ زور نال دبائی تے اودے چ خون ٹپکن لگ گیا۔ آپ فرمایا لوکاں کولوں ظلم کر کے مال حاصل کیتے تے مینوں دین آ گیا، لے جا واپس۔ ایسا حضور غوث پاک ہے۔ اور حضور غوث پاک نو اسی صرف 11ویں منان دی حد تک نہ رکھیے، بلکہ انہاں دی تعلیمات تے سانوں عمل کرنا چاہیے وے۔ مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔